معاملہ نہیں ہے۔ کہا یہ مت سوچنا کہ نبی دنیا سے چلے گئے تو اذیت نہیں ہوگی، بلکہ میں پیمانہ بتائے دے رہا ہوں کہ دیکھو فاطمہ زہرا کو راضی کرو گے تو میں راضی رہوں گا، فاطمہ زہرا کو جس نے راضی نہیں کیا میں اس سے راضی نہیں رہوں گا، جس نے فاطمہ کو ناراض کیا میں اس سے ناراض رہوں گا۔ گویا جناب رسول خدا شہزادی کے لیے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو میرے جانے کے بعد فاطمہ کا دامن تھامے رہنا، فاطمہ جس سے راضی اس سے میں راضی۔ تو عزیزوں یہ چار موارد بتا رہا ہے کہ یہ کسی باپ کا کسی بیٹی کے لیے خطاب نہیں، بلکہ ایک نبی کا امت کی ہدایت کے لیے ہے۔ یہ خطاب نبی کا امت کی ہدایت کے لیے ہے، ہدایت کے لیے بتا دیا کہ دیکھو نبی کبھی شہزادی کو ناراض نہ کرنا۔ عزیزو رسول خدا نے شہزادی کے لیے ارشاد فرمایا، شہزادی کے زیارت میں یہ جملے ہیں کہ اے شہزادی آپ وہ ہیں جو راضیاں ہیں، آپ مرضیاں ہیں، اور اسی کے ساتھ یہ 5 جملے وارد ہوئے ہیں کہ من سرّا کے فقط سر رسول اللہ، ومن آزا کے کہ جس نے فاطمہ زہرا کو خوش کیا، جس نے آپ کو خوش کیا گویا اس نے رسول خدا کو خوش کیا، جس نے آپ کو خوش کیا اس نے رسول خدا کو خوش کیا۔ ومن آزا کی فقط آزا رسول اللہ کہ جس نے آپ کو اذیت دی گویا اس نے رسول خدا کو اذیت دی۔ ومن وصل کی فقط وصل رسول اللہ کہ جس نے جو آپ سے متصل ہو گیا گویا وہ رسول خدا سے متصل ہو گیا۔ اور آخر میں کہا من قطع کی فقط قطع رسول اللہ کہ جو آپ سے جدا ہو گیا وہ رسول خدا سے جدا ہو گیا۔ گویا یہ بتا رہا ہے کہ فاطمہ زہرا بضعۃ منی ہے، رسول خدا کا حصہ ہیں، جس نے فاطمہ کو اذیت دی گویا اس نے نبی اکرم کو اذیت دی۔ اب عزیزوں آپ ذرا سا غور کریں کہ رسول نے جناب شہزادی کے لیے کیوں کہا فاطمہ تو بضعۃ منی۔ آپ سب طلاب ہیں اور ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اب اگر اسی اثنا میں کوئی استاد آ جائے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ان کے احترام میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم سے اعلیٰ آیا۔ اب شاگرد بھی بیٹھے ہوں، استاد بھی بیٹھے ہوں، کوئی آیت اللہ آ جائے تو اب شاگرد بھی کھڑا ہوگا، استاد بھی کھڑا ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ اس سے اعلیٰ آیا۔ اب شاگرد بھی بیٹھے ہوں، استاد بھی ہوں، اور کوئی نبی کا کوئی امام کا صحابی آ جائے تو اب سب پر لازم ہے کہ ان کے احترام میں شاگرد بھی کھڑا ہو، استاد بھی کھڑا ہو۔ اب سب بیٹھے ہوں، اصحاب امام صادق و کاظم و باقر بیٹھے ہوں، اور اس کے بعد آواز دی جائے کہ سلمان محمدی آ رہے ہیں تو اب سب پر لازم ہے کہ وہ کھڑے ہو کے ان کا احترام کریں۔ اب وہ بھی بیٹھے ہوں، تمام زاہدین متقین سب بیٹھے ہوں، شہداء بیٹھے ہوں، اور آواز دی جائے کہ نبی موسیٰ آ رہے ہیں تو اب صحابی بھی پر بھی لازم ہے کہ وہ کھڑا ہو۔ اب اس کے بعد سب بیٹھے ہوئے ہوں اور منادی ندا دے کہ امام صادق آ رہے ہیں، تب ان کے احترام میں لازم ہے کہ جتنے اصحاب ہیں وہ بھی کھڑے ہوں، نبی بھی کھڑا ہو۔ اب بزم سجی ہو اور منادی ندا دے کہ مولائے کائنات آ رہے ہیں، اب سب پر لازم ہے، انبیاء بھی ہوں، ائمہ بھی ہوں، اصحاب بھی ہوں، شہداء بھی ہوں، زاہدین بھی ہوں، متقین بھی ہوں، سب پر لازم ہے کہ وہ کھڑے ہو کر مولائے کائنات کا احترام کریں۔ اب مولائے کائنات بھی اس بزم میں ہوں اور منادی ندا دے سرکار کائنات
ختم الرسالت محمد مصطفیٰ آ رہے ہیں، تو اب سب پر لازم ہے کہ رسول خدا کے احترام میں کھڑے ہوں، زاہدین بھی کھڑے ہوں، متقین بھی کھڑے ہوں، اصحاب امام و ائمہ کھڑے ہوں، ائمہ بھی کھڑے ہوں، اصحاب بھی کھڑے ہوں، مولائے کائنات بھی کھڑے ہوں، اور رسول خدا آ کر مسند پہ بیٹھیں اور منادی ندا دے فاطمہ زہرا آ رہی ہیں، فاطمہ زہرا آ رہی ہیں، منادی ندا دے کہ فاطمہ آ رہی ہیں۔ روایت کے فکرے ہیں قد دخلت فاطمہ، کہ جب فاطمہ زہرا داخل ہوتی تھی قامن نبی، نبی کھڑے ہوتے تھے، استقبلہ فاطمہ زہرا کا استقبال کرتے، وتقبل بین یدیہا، اور شہزادی کا بوسہ لیتے اور ان کو اپنی مسند پہ بٹھاتے۔ اب عزیزو پتہ یہ چلا کہ جس کے احترام میں سب کھڑے ہوں اور وہ شہزادی کے احترام میں کھڑا ہو تو پتہ یہ چلا نبی نے کہا دیکھو یہ فاطمہ ہے اور فاطمہ کچھ نہیں ہے مگر میرا حصہ ہے، میرا جز ہے، سب پر لازم ہے کہ شہزادی کے احترام میں کھڑے ہوں۔ اب عزیزوں اور قریب کرنے کے لیے مثال دوں کہ ایک بزم ہو جن میں جناب مریم بھی ہوں، جناب سارہ بھی ہوں، جناب حوا بھی ہوں، تمام پاک تینت والی خاتون موجود ہوں۔ جناب مریم کے لیے اللہ نے کیا کہا کہ ہم نے انہیں معصوم قرار دیا، معصوم کا لقب دیا جناب مریم کو، معصومہ کا لقب دیا کہ ہم نے جناب مریم کو معصومہ قرار دیا۔ اب دیکھیں بزم میں جناب مریم بھی ہوں، جناب حوا بھی ہوں، جناب سارہ بھی ہوں، جناب آسیہ بھی ہوں، اب منادی ندا دے یا خبر ملے کہ رسول خدا آ رہے ہیں تو اب سب پر لازم ہے کہ یہ پاک تینت والی خاتون کھڑی ہو جائیں اور کھڑی ہونے کے بعد رسول خدا کا احترام کریں اور اس کے بعد رسول خدا آئیں اور وہ بیٹھ جائیں اور خبر ملے کہ فاطمہ زہرا آ رہی ہیں تو اب دیکھا جائے گا کہ رسول کھڑے ہو رہے ہیں یا نہیں۔ تو روایت کہتی ہے فاطمہ زہرا آئیں تو رسول خدا کھڑے ہو جاتے تھے۔ تو اب پتہ یہ چلا عزیزوں سیدہ کا مقابلہ ایسی ویسی خاتون سے نہ کرنا۔ رسول خدا نے شہزادی کے لیے کیوں کہا فاطمہ تو بذت منی؟ آپ دیکھیں عزیزو جب چادر تطہیر میں پنجتن یکجا ہوئے امام جناب مولائے خاتم الانبیاء سرتاج رسالت نبی اکرم جب چادر میں آئے تو اس وقت فرشتہ دیکھ رہا تھا کہ نبی چادر میں آئے، امام مولائے کائنات آئے، فرشتہ دیکھ رہا تھا کہ علی چادر میں آئے، امام حسن آئے، فرشتہ دیکھ رہا تھا کہ حسن چادر میں آئے، مولا حسین آئے، فرشتہ دیکھ رہا تھا کہ حسین چادر میں آئے۔ شہزادی فرماتی ہیں کہ جب میں چادر میں گئی تو نور اتنا پھیلا کہ فرشتے نے پوچھا یا رب ومن تحت الکساء، چادر کے نیچے کون ہے؟ تو پھر رسول خدا نے مولا اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ یہ فاطمہ ہیں، یہ فاطمہ کے بابا نبی، یہ فاطمہ ہیں، یہ فاطمہ کے شوہر علی، یہ فاطمہ ہیں، یہ فاطمہ کی اولاد حسنین۔ عزیزوں اللہ تعالیٰ نے جناب فاطمہ زہرا کو مرکزیت میں رکھ کر بتلا دیا کہ دیکھو اگر فاطمہ نہ ہو تو نہ نبی سمجھ میں آئے گا نہ امام سمجھ میں آئے گا۔ فاطمہ زہرا کو مرکزیت میں رکھا۔ آپ دیکھیں آپ ایک دائرہ بنائیں، بس ایک دائرہ بنائیں، آخری گفتگو اور زحمت تمام، ایک دائرہ بنائیں اور اس دائرے کے بیچ میں آپ رسول خدا کو رکھیں،
رسول خدا کو رکھیں، اور آپ دیکھیں ان کے درمیان دو راستے ہیں، ایک ڈائریکٹ یعنی ایک براہ راست سیدھا راستہ، اور ایک فاصلے والا راستہ۔ نبی کو مرکزیت میں رکھیں اور تعارف کرائیں کہ یہ نبی کی بیٹی فاطمہ، یہ نبی کے چچا زاد بھائی علی، یہ کیا ہے؟ یہ نبی کی بیٹی فاطمہ، یہ براہ راست سیدھا راستہ، اور یہ نبی کے چچا زاد بھائی، بیچ میں چچا، یہ فاصلے والا راستہ، اور اس کے بعد یہ نبی کے نواسے حسنین، بیچ میں فاصلہ۔ اب اس مرکز میں، اس دائرے کے بیچ میں مولا کائنات کو رکھیے۔ مولا کائنات کو اس دائرے کے بیچ میں رکھیے، اور پھر تعارف کرائیں یہ علی کی زوجہ فاطمہ، ڈائریکٹ رشتہ، براہ راست سیدھا رشتہ۔ یہ علی کے بیٹے حسنین، سیدھا رشتہ۔ یہ علی کے چچا زاد بھائی محمد، یہ فاصلے والا رشتہ۔ عزیزو، اب اس دائرے میں امام حسن یا امام حسین کو رکھیے اور تعارف کرائیے، تو پتہ یہ چلا کہ آپ جب مرکزیت میں نبی کو رکھیں گے تو فاصلہ آئے گا، علی کو رکھیں گے فاصلہ آئے گا، حسنین کو رکھیں گے فاصلہ آئے گا، لیکن جب فاطمہ زہرا کو رکھیں گے تو فاصلہ نہیں آئے گا۔ تو آپ تعارف کرائیں گے، یہ فاطمہ کے بابا نبی، یہ فاطمہ کے شوہر علی، یہ فاطمہ کے اولاد حسنین۔ عزیزوں، میں سوال کروں گا، اے خدا، تو نے فاطمہ کو مرکزیت میں کیوں رکھا، بیچ میں کیوں رکھا؟ تو جواب آئے گا، تجھے نہیں معلوم کہ اگر فاطمہ نہ ہو تو نہ علی سمجھ میں آئے گا، نہ نبی سمجھ میں آئے گا۔